मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया। अब चूंकि वो मंतिक के इमाम है मेरे लिए, हनीफ कुरैशी साहब क़यामत तक के लिए चैलेंज। मैंने लफ्ज बोला है, सुनने वाले सुन लें। मिर्जा की जूती, मिर्जा का सर, जूती मिर्जा का सर। अगर मैं न लगाऊं तो मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं। खुद कहा कि मैं आना चाहता हूं झेलम। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं यहां पे, आप तशरीफ लाएं। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, आप अकेले ही आ जाए, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं, उसूल पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेहलम में हूँ। आप तो कह रहे थे कि मेरे कोल आओ मंजी ठुकवाओ, ए पुत्र मंजी ठोक के हनीफ कुरैशी प्लीज जी, इस सिलसिले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि तारीख का इंतखाब मैंने किया है। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने ये लाइन नहीं सुनी होगी कि टाइम कयामत तक है। तो जो टाइम कयामत तक दे वो 1 महीने 26 नवंबर, जिसमें 30 दिन होते हैं आराम के, 4 इतवार निकल जाते हैं, उसका तारीख लेना कोई बनता है। उसके बावजूद 1 महीने से पूरे सोशल मीडिया पे ये बात गूंज रही है। ईमेल भी की, लेटर भी लिखा, मैसेज भी किया, कॉल भी की, वीडियो भी बनाई, और के फरिश्ते भेजने रह गए थे। तो हमने हर तरह से काम करके दे दिया। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप जुमला साफ़ी हज़रात का शुक्रिया, किबला सैयद खलील शाह साहब जो वकला यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। सारी सूरत हाल आपने भी देख ली है, और बहुत सारी बातें मेरे से पहले तीनों दोस्तों ने बयान कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हुज़ूर मुस्लिम उम्मत पीर तरीक़त पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की दुआओं से हम आज यहाँ उस 26 नवंबर की काल पर यहाँ पहुँचे हैं कि जिस 26 नवंबर में पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उर्दू बोलने समझने वालों को एक्साइटेड किया हुआ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेताबी से किसी तारीख का इंतजार बड़े बड़े क्रिकेट मैचों में भी नहीं देखा है कि जितना लोगों ने 26 नवंबर का इंतजार किया। मिर्जा मोहम्मद अली झेलवी साहब के साथ हमारा जाती कोई झगड़ा, कोई इख्तिलाफ नहीं है। दरअसल उनकी जो गुफ्तगू कुछ अरसे से वो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर तक़दीसे शान इलाही, शान अंबिया, शान सहाबा, शान अहले बैत और बिलखुसूस औलियाए किराम की अज़मत और शान के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा, जारहाना और काबिल गिरफ्त गुफ्तगू की है। और न सिर्फ ये कि एक आध दफ़ा कोई गुफ्तगू बार बार, और फिर अपने जारहाना अंदाज से उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को, बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर तमाम मसालिक के उलमा को दलकारते रहे, और इससे पूरी कौम वाकिफ है। कभी तो कहते जिन्नू ले आओ, फलाने नू ले आओ, मंजी ठुकवा जावे, कभी कहते फलान हवाल आओ, कभी कहते फलां आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, मैं इन फिरकों की, मैं इन मसलकों की मौत हूँ, मेरी सूरत में जनाब इन पर अज़ाब इलाही आ गया वगैरह। ये सारी चीजें हम सुनते रहे, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी है और रियासत अपनी एक पावर रखती है, इंतजामिया मौजूद है। और यहाँ होता ही है कि किसी मस्जिद के स्टेज पर किसी मसलक की, किसी फिरके जमात के खिलाफ कोई आलिम दीन जारहाना गुफ्तगू करता है तो उसके खिलाफ फौरन कानून हरकत में आता है। महज एक डायरी के ऊपर पर्चा होता है और जनाब वो हजरत साहब जेल चले जाते हैं। न जाने यहाँ कौन सी ऐसी खास स्ट्रेटेजी इदारों की थी कि एक शख्स को खुली छुट्टी दी गई, यहाँ तक कि पूरे तमाम मसालिक के लोग इस हवाले से सरापा एहतजाज बने रहे और अब भी हैं कि भाई इस शख्स को लगाम दो, इसको रोको कि ये कम अज कम इतने जारहाना अंदाज से मुकद्दसात इस्लामियत की तौहीन न करे। इस शख्स ने अपनी गुफ्तगू में हजरात औलियाए किराम, जिन पर इजमा है पूरी उम्मत का, हजरत दाता अली अजवेरी, कौन मुसलमान है या कौन पाकिस्तानी है जो हजरत दाता साहब की अजमत से वाकिफ नहीं। दाता साहब के लिए इसने गुस्ताख के लफ्ज इस्तेमाल किए। कौन है जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम नहीं सुना। तमाम मसालिक के उलमा और तमाम लोग उनकी विलायत के कायल, उनको मलऊन कहा, और एक आध दफा नहीं, महाज़ल्लाह उनके नाम खाम खा की इबारतें उनके सर थोप कर इस किस्म की बेअदबी और गुस्ताखियां की कि जिससे हमारे लिए आगे नाकाबिले बर्दाश्त सिलसिला हुआ। और फिर मुझे मिर्जा साहब अपनी गुफ्तगू में मुखातब बनाते रहे और मुझे कहते रहे, उनके फॉलोअर्स हमें ट्रोल करते रहे, जवाब दो कुरैशी साहब, जवाब दो। और ये तमाम पूरा मुल्क गवाह है कि मेरे नाम की वीडियो बनाते रहे और ट्रोल करते रहे, उनके पेजेस पर चलती रही कि जनाब
قریشی صاحب جواب دو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے اس پر کہا تھا کہ چونکہ مجھے وہ بار بار ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ویڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں ہم ادھر سے کلپ بنائیں اور پھر جو اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں, جیسے کہ وہ جگتے مار کر اپنے مسئلے کو وہ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ایک پورا علم المناظرہ, اس کی روشنی میں مباحثہ ہو اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری ویڈیوز نے ذہن ان کا چینج کیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ کر خود انالائز کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے, ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے, کتابیں اٹھا کے دینے والے 2 معاونین میرے ہوں گے. بے شک بند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں. میں نے 50 لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا, میرے پاس آپ پنڈی تشریف لائیں, میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری. لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں, مجھے تھریٹس ہیں اور واقعی ان کے لیے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے اور ہم ان قاتلانہ حملوں شملوں کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب والا معاملات اس طرح میں ان کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے اور محترم اویس ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 26 نومبر کی تاریخ دی تھی. اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتداءً ہم سے بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا یار یہ ختم کرو, لوگ مجھ سے تنگ کر رہے ہیں, مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں لگایا معاملہ, کدھر چھوڑیے, تو نے وہ بحث کر اینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتداءً ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا من سچا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائیں وہ سب جھوٹ, سب فراڈ, دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اولیاء کرام پر. اور اسی لیے ہم آج آئے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالوور بن کے اٹھوں گا, اسٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا, اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں وابستہ ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے, وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اور لیکن آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جیسے ہمیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب فرار ہو جائیں گے, اور بالکل آپ کے سامنے کہ آج مرزا صاحب باوجود کوشش کے ہم نے ان کے تمام راستے بند کیے ہیں کہ بھائی آپ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے, بند کر دیے, نہیں ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کیا کہ تم ویڈیو بناؤ اور ویڈیو کے ذریعے سے کھیلو تو وہ صحیح ہے, اور ہم جب آئیں اور اپنا ثبوت رکھنے کے لیے کہ ہم آئیں ویڈیو بنائیں تو پولیس نے بھی ابتداء ذرا سختی کی کیونکہ ہم صرف 5-6 لوگ تھے. تاہم بارازاں ہم نے تحریراً اور بار بار کی ان کے لوگ آئے, ان کو بتایا, مرزا صاحب کو بتائیں, تحریر لکھ کر دی کہ یہ ان کو دے دیں, ہم نیچے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. پھر ضلع کی انتظامیہ وہاں پہنچی, ڈی ایس پی صاحبان, ایس ایچ او صاحبان, پوری ضلع کی انتظامیہ وہاں گئی, اور انتظامیہ نے ان سے بار بار کہا جی کہ آپ ان کو کیا جواب دیں گے. ان کا پہلا جواب آیا کہ ہم ابھی ہمارا لیکچر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم کریں گے. بعد ازاں مرزا صاحب کی طرف سے آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ڈی ایس پی صاحب نے خود کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جا کر ان کو بتا دیں کہ میں کسی قسم کا کوئی بحث, کوئی مناظرہ, کوئی کچھ بھی نہیں کرتا. ہمیں تو یہ تھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ویسے میں نے کبھی مرزا صاحب کے حوالے سے بدتمیزی اس طرح نہیں کی ہے کہ وہ میں بلاتے, اکرام کرتے, چائے پلاتے, تھوڑی تھوڑی بحث ہوتی, اور اگر اور زیادہ نہیں تو شرائط طے کرتے. پھر میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یار ہم آپ کو فون کر کے تاریخ دے دیں گے, صرف ویڈیو بنے گی, بعد میں ہم اپلوڈ کریں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مناظرہ ہو چکا ہے. لیکن کچھ بھی ہمیں وہاں سے پازیٹیو جواب نہیں ملا. باقی آپ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے, کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو, محبت سے آپس میں بات چیت ہو.
اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں. تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے. بھائی میں جہلم میں بغیر بتایا ہوں, آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا. میں آپ کے گھر تو میں بتا کے آ رہا تھا. آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا, 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا, جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے, رابطہ کر لیتا, آپس میں ہم بیٹھ کے جو ہے کچھ شرطیں طے کر لیتے. اور یہ شرطیں اسی وجہ سے رکھی جا رہی تھی تاکہ کوئی نزاع نہ ہو, ماحول خراب نہ ہو, اور یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی. افواہیں پھیلائی گئیں, پولیس پکڑ رہی ہے, پولیس تلاش کر رہی ہے. جو ہمارے نمائندے تھے مولانا مصعب صاحب, ان کا نمبر میں نے یوٹیوب پہ دیا تھا, کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی ان کو. ابھی بھی ان کا نمبر میرا خیال ہے کھلا ہوا ہوگا, ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے ان سے. میں نے اپنے نمبر جو بند کیا اس کی وجہ تھی کہ سینکڑوں کالیں میرے پاس آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ان کا نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ مجھ سے لوگ براہ راست رابطہ نہ کریں. 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے. ٹھیک ہے جی, موسٹ ویلکم مفتی صاحب, آپ تشریف لائیے, ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اور نمائندہ کا نمبر دیا, ہم ٹھیک ہے ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے. اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں, آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ 1 ہفتے کے بعد بات کر لیتے, آپ اتوار کو رکھ لیتے. لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے, اور یہ اللہ کی عادت ہے. تو میں سمجھتا ہوں انجینئر صاحب نے جب اتنے بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں تو اس کو سامنے بیٹھ کے فیس کرنا چاہیے ان کو. اگر حنیف قریشی صاحب ہے یا کوئی بھی ہے, تو جب چیلنج کیا تو پھر آپ بیٹھیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے.